تیسرا حصہ اور آخری حصہ۔ جب ظہیر کی بینائی واپس آئی، مگر دنیا سے نہیں، اللہ سے، ایک سجدہ اور روشنی دل میں اتر گئی۔ رات کا وقت تھا، مسجد خاموش تھی، اذان عشاء کے بعد سب جا چکے تھے۔ بس ایک شخص تھا جو روشنی کی تلاش میں سجدے میں تھا، ظہیر، وہی جو کبھی غرور میں ڈوبا ہوا تھا، اب اللہ کی بارگاہ میں گر کر عرش کے قریب ہو چکا تھا۔ میرے رب، میری آنکھ نہیں، تیرا چہرہ چاہیے، ظہیر نے سجدے میں سر رکھ کر کہا۔ اے میرے مالک، میں اب دنیا کو نہیں دیکھنا چاہتا، میری آنکھ نہیں چاہیے، بس مجھے وہ نور دے دے جو مجھے تیری رضا کا چہرہ دکھا سکے۔ آنکھیں بند تھیں، لیکن دل کھل چکا تھا، خواب یا حقیقت۔ اسی رات ظہیر کو خواب آیا، ایک نورانی میدان، ہر طرف روشنی ہے، روشنی اور ایک سفید لباس میں نور سے چمکتا چہرہ۔ وہ چہرہ قریب آیا اور کہا، ظہیر، تو وہ ہے جس نے اندھیرے میں رب کو پہچانا، اب تجھے وہ نور ملے گا جو صرف ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو دل سے روئے اور صرف اللہ کو چاہا۔ جب آنکھ کھلی اور آنکھ بدل گئی، ظہیر جاگا، آنکھیں بند تھیں جیسے ہمیشہ سے، مگر دل میں ایک عجیب روشنی تھی۔ وہ مسجد کے صحن میں آیا، فقیر پہلے سے وہاں موجود تھا، مسکرا رہا تھا جیسے سب جانتا ہو۔ کیسا ہے ظہیر؟ ظہیر نے آسمان کی طرف چہرہ کیا۔ مجھے اب دکھتا ہے بابا، لیکن آنکھ سے نہیں، دل سے۔ ظہیر کی پہچان اور لوگوں کی حیرت۔ محلے والے حیران تھے، جو شخص کل تک اندھا تھا آج قرآن کا نور بانٹ رہا تھا۔ بچے اس کے گرد بیٹھے، بزرگ اس سے دعائیں لیتے اور فقیر اس کا خاموش سایہ بن چکا تھا۔ ایک دن ایک نوجوان ظہیر سے بولا، چچا، آپ کو اب سب کچھ کیسے نظر آتا ہے؟ ظہیر مسکرایا، جب انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو وہ چیزیں بھی دکھنے لگتی ہیں جو آنکھوں سے چھپی رہتی ہیں۔ اصل بینائی دل کی ہوتی ہے بیٹا۔ وہ آخری لمحہ جب فقیر چلا گیا، ایک رات ظہیر نے فقیر کا ہاتھ تھاما۔ بابا، آپ نے مجھے وہ دیا جو دنیا کے ڈاکٹر، دولت، علم کچھ نہ دے سکے۔ آپ کہاں سے آئے تھے؟ فقیر مسکرایا اور آہستہ سے بولا، میں کون ہوں؟ بس رب کا ایک پیغام، جسے تیرے غرور نے بلایا اور تیری توبہ نے بھلا دیا۔ اب تو مکمل ہو چکا ہے ظہیر، میں جا رہا ہوں۔ ظہیر کی آنکھیں نم ہو گئی۔ بابا، مجھے پھر کبھی نظر آئیں گے؟ فقیر نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، وہاں جہاں سب کچھ نظر آتا ہے اور غرور کا کوئی تاج نہیں ہوتا۔ فقیر چلتا گیا اور وہ رات بہت لمبی ہو گئی۔ چند برس بعد ظہیر اب مسجد کا معلم تھا۔ قرآن پڑھانے کے بعد وہ اکثر خاموش بیٹھتا، آسمان کی طرف دیکھتا اور دل ہی دل میں ایک فقیر کو یاد کرتا، اے رب، جس نے مجھے دوبارہ جینا سکھایا، اسے اپنے خاص بندوں میں رکھنا۔ آخری سبق، توبہ کا سجدہ انسان کی پہچان بدل دیتا ہے۔ نمبر 2، جب دل روئے، رب کی رحمت دوڑ کر آتی ہے۔ نمبر 3، اللہ اپنے بندوں کی روشنی دیتا ہے، خواہ وہ آنکھ سے محروم ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 4، جو فقیر تمہیں جھنجھوڑ دے، سمجھو وہ تمہیں رب کے قریب کر گیا۔ نمبر 5، غرور کا تاج صرف مٹی میں دفن ہوتا ہے، لیکن عاجزی عرش پر چمکتی ہے۔ تھینک یو، فالو فار مور۔